معمول ختم ہو گیا تھا، دوسرا شروع ہو رہا تھا۔ زندگی معمولات سے عبارت ہوتی ہے۔ اپنے لوگوں کے حلقے میں، گرد و پیش میں اور معمولات میں تبدیلی ہو تو زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ ارجمند نے ان تینوں کو ڈائننگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ پھر وہ حمیدہ کے پاس گئی۔ چلیں دادی اماں۔ کہاں؟ کھانے کے کمرے میں، اب ناشتہ وہیں کیا کریں گے۔ حمیدہ مسکرائی اور اس کے ساتھ ڈائننگ روم کی طرف چل دی۔ پوریاں دیکھ کر رابعہ کا تو دل خوش ہو گیا، ساتھ میں آلو کی ترکاری بھی تھی اور اچار بھی۔ ارجمند گرم گرم پوریاں اتار کر نسیمہ کے ہاتھ بھجوا رہی تھی۔ رابعہ نے اس سے کہا، نکی کو تو بلاؤ، وہ کہتی ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ پھر ارجمند بھی آئی اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ اسکول کے لیے لیٹ نہ ہو جائے۔ آپ کو ناشتہ کیسا لگا چچی جان؟ اس نے رابعہ سے پوچھا۔ بہت اچھا تھا، لیکن اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آنا چاہیے تھا، رابعہ نے کہا۔ کیوں؟ ارجمند نے حیرت سے پوچھا۔ تم تو ساتھ بیٹھی ہی نہیں۔ اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ارجمند نے معذرت کی۔ آج مجھے نہ تو آغا جی کا جانا یاد تھا اور نہ ہی آپ لوگوں کی موجودگی۔ کل سے انشاءاللہ ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں گے۔ پر نکی، تم ٹھیک سے کھا کیوں نہیں رہی؟ زبیر نے اسے ٹوکا۔ اسکول کو دیر ہو رہی ہے نا چچا جان۔ ارجمند اسکول کے لیے تیار ہو کر آئی تو حمیدہ بھی چادر اوڑھ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر زبیر نے کہا، آپ کہیں جا رہی ہیں اماں؟ ہاں، روز جاتی ہوں نکی کو اسکول چھوڑنے اور واپس لانے کے لیے۔ پر اماں گاڑی تو ہے نا؟ او پتر، بڑی ہوتی ہوئی لڑکی کو ڈرائیور کے ساتھ اکیلے تو نہیں بھیج سکتی۔ ٹھیک کہتی ہیں اماں، پر اب میں جو ہوں یہاں، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میں چھوڑ آیا کروں گا۔ زبیر کو کچھ خیال آیا تو وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر شرمندگی سے بولا، یہ مناسب نہیں، تو آپ کی جگہ رابعہ بھی جا سکتی ہے۔ حمیدہ اس کی بات سمجھ گئی۔ نہیں نہیں زبیر، تجھ سے زیادہ اعتبار والا کون ہوگا؟ تو چاچا ہے اس کا، وہ بولی۔ پر آج تو اسے میں ہی چھوڑ کر آؤں گی، کل سے تو یہ کام سنبھال لینا۔ در حقیقت اسے بابا کے پاس جانا تھا۔ وہ نسیمہ کی طرف مڑی۔ یعقوب نے گاڑی نکال لی ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ اماں، یعقوب یہاں کہاں، وہ تو کراچی جا چکا ہے، نسیمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ حمیدہ کو ایک لمحے کو دھچکا سا لگا، پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تو نوریز سے کہہ دے۔ نسیمہ جانے لگی تو زبیر نے کہا، میں چلتا ہوں نا اماں۔ حمیدہ آج یہ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا، نہ پتر، آج تو آرام کر، میں نے کہا نا، کل سے یہ تیری ذمہ داری ہوگی۔ پھر اس نے نسیمہ سے کہا، جو زبیر کی بات سن کر رک گئی تھی، جا جلدی سے نوریز سے کہہ، نکی کو دیر ہو رہی ہے۔ ارجمند کو اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ بار بار کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ دادی اماں نے زبیر چچا کی بات کیوں نہیں مانی۔ بالآخر نسیمہ نے آ کر اطلاع دی کہ گاڑی باہر کھڑی ہے۔ ارجمند تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ حمیدہ نے نسیمہ سے کہا، تجھے بھی چلنا ہے میرے ساتھ؟ نسیمہ نے سر ہلا دیا۔ مجھے کچھ دیر لگے گی واپسی میں، تم لوگ پریشان نہ ہونا۔ حمیدہ نے زبیر اور رابعہ سے کہا، نکی کو اسکول چھوڑ کر میں ایک ضروری کام سے کہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے اماں، زبیر نے کہا۔ اس بار تو کمرے میں گھسنے سے پہلے ہی کام ہو گیا۔ دربان عورت دروازے پر ہی کھڑی تھی، جیسے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے نسیمہ سے کہا، تم یہیں کھڑی رہو۔ پھر حمیدہ سے بولی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ حیران حمیدہ اس کے ساتھ بڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ آج بھی وہاں وہی حال تھا کہ تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں تھی۔ دربان عورت نہ ہوتی تو حمیدہ بابا کے کمرے کے دروازے تک کبھی نہ پہنچ پاتی۔ لوگوں سے ٹکراتی، لوگوں کو پھلانگتی وہ آگے بڑھتی رہی۔ ہجوم کی وجہ سے اتنا سا فاصلہ بہت طویل ہو گیا تھا۔ آپ اندر جائیں، دربان عورت نے کہا۔ وہ دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ حمیدہ نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کی عجیب کیفیت تھی۔ سینے میں دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ وہ خوفزدہ بھی تھی کیونکہ اس نے بابا کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ وہ اپنی بہو کو لیے بغیر آئی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بغیر اجازت بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی، اور بابا آنکھیں بند کیے اپنی ہی کسی کیفیت میں مستغرق تھا۔ ادھر خوف سے حمیدہ کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ وہ تو رات کسی کیفیت میں اس نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا اور صبح بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل بھی کر ڈالا تھا، ورنہ بابا کے حکم عدولی وہ کیسے کر سکتی تھی؟ لمحے گزرتے گئے، اس کی ٹانگوں کی لرزش بڑھتی گئی۔ اس کا جی چاہا کہ خاموشی سے دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے۔ اسی لمحے بابا نے کہا، نہیں، اب آئی ہے تو بیٹھ جا، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بندے کو بس اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ بیٹھ گئی۔ بابا کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ اسے دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ یہ بات اس نے کہی ہوگی، لیکن ظالم خود پر ظلم کرتا ہے۔ بابا کے ہونٹ پھر ہلے۔ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری عمر خوف میں مبتلا رہتا ہے، سب سے ڈرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ خود سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ حمیدہ پر تھر تھری چڑھ گئی۔ شاید بابا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے،
फिर बाबा ने आंखें खोल दी। पंछी उड़ गया ना पिंजरा छोड़कर। हमीदा की समझ में कुछ नहीं आया। कौन सा पंछी बाबा? वही जिसे साथ लाने को कहा था तुझसे। तुम तो सब जानते हो बाबा, हमीदा ने आजिजी से कहा। जवाब में बाबा ने इतने गुस्से से उसे घूरा कि वो थर्रा गई, लेकिन अगले ही लम्हे बाबा के चेहरे पर नरमी छा गई। उसने नर्म लहजे में कहा, ये जुबान बहुत बुरी चीज है, सबसे ज्यादा इसकी वजह से हलाकत में पड़ेगा आदमी। बात करते हुए पहले कुछ देर सोच लिया कर। कोई कुछ नहीं जानता, बस अल्लाह है जो सब कुछ जानता है। वो जितना जिसे चाहे बता देता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा। मर्जी है उसकी, और बंदे का काम जानना नहीं मानना है। और जब अल्लाह चाहे तो वो जान भी जाता है, जैसे तूने जान लिया। मैंने क्या जान लिया? घबराई हुई हमीदा ने सोचा। और जुबान को बिल्कुल बुरा भी ना समझ लेना, बाबा ने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा। जुबान भी बहुत अच्छी है, बस एक काम के लिए, अच्छी बात के लिए और अल्लाह के जिक्र के लिए। अल्लाह ने तो कुछ भी बुरा नहीं दिया हमें, सब अच्छा ही अच्छा दिया। हम बदनसीबी से बुरा बना देते हैं, इसमें नेमत का क्या कसूर? इस बार हमीदा की समझ में कुछ आया। मैं समझ गई बाबा, मैं अल्लाह से तौबा करूंगी, तुम मेरे लिए दुआ करो। अल्लाह पाक करने वाला है माई। बंदा सब कुछ उस पर छोड़ दे तो बेफिक्री ही बेफिक्री है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि पंछी पिंजरा छोड़कर उड़ गया ना, और तू देखती की देखती रह गई। हाँ बाबा, इसलिए तो मैं उसे नहीं ला सकी, हमीदा ने अफसरदगी से कहा। तूने अपनी ताकत पर, बेटे की फर्माबरदारी पर घमंड किया था। तू समझती थी कि या तो उसे यहाँ आने पर मजबूर कर देगी या बेटे की दूसरी शादी करा देगी। लेकिन देख ले, तू कुछ भी नहीं कर सकी। बंदा इसी गुमान में तो मारा जाता है, हालांकि उसके इख्तियार में कुछ भी नहीं। अरे अल्लाह से मुआमला किया कर, वो चाहे तो कुछ भी हो जाए, वो ना चाहे तो कोई मुंह का नवाला भी हलक से नहीं उतार सकता। मुझसे भूल हो गई बाबा, वरना मैं ऐसी घमंडी तो नहीं, हमीदा ने शर्मिंदगी से कहा। तभी तो अल्लाह की रहमत हुई और तुझे सजा मिल गई, वरना अल्लाह को भूलकर घमंड करने वालों का तो वो कामयाबी से घमंड और बढ़ा देता है। बाबा ने छत की तरफ उंगली उठाते हुए कहा। मैं इसलिए आई हूँ बाबा के। बाबा ने उसकी बात काट दी। अल्लाह सब जानता है, उसने तुझे सब कुछ बता तो दिया, अब क्या परेशानी है तुझे? नूरबानो ने खुद अपने लिए औलाद ना होने की दुआ की, इस बात की मुझे समझ नहीं आती, हमीदा ने डरते डरते कहा। गुमराही में आदमी भला समझकर बुरा मांगता है, ये तो होता आया है और होता रहेगा। लेकिन क्यों बाबा? शुक्र बड़ी चीज है माई, और शुक्र ना करना कुफ्र है। हमीदा का जिस्म लरजने लगा। कुफ्र? नूरबानो नाशुक्री थी, ये बात वो जानती थी और ये वो उसे समझाती भी रही थी। बंदा नेमतों से मुंह मोड़े तो नेमतें खुद ब खुद उससे दूर होती जाती हैं। बंदा शुक्र अदा नहीं करता और नेमतों को गैर अल्लाह से मंसूब करता है तो अल्लाह से दूर और नेमतों से महरूम होता जाता है। अपनी चालबाजियों पर भरोसा करने वाले को ये कहाँ मालूम होता है कि सबसे मजबूत चाल अल्लाह की होती है। अब तेरी बहू खुश होगी कि उसकी मुश्किल आसान हो गई, वो परेशानी से बचकर दूर चली गई। तो ये तो सच भी है बाबा, हमीदा के लहजे में हल्की सी शिकायत थी। सच तो ये है कि अल्लाह ने उसे आखिरी मौका दिया था और बदनसीब ने उसे भी गंवा दिया, सिर्फ अपनी अना की वजह से। वो यहाँ आती, मेरे सामने अल्लाह से रुजू करती, तौबा करती, तो मुझे उसके लिए दुआ की इजाजत मिलती, और कौन जाने अल्लाह मेरी दुआ कबूल ही फरमा लेता। बाबा के लहजे में बला की आजिजी थी। तो अब तो मोहर लग गई। बाबा ने उसे बात पूरी नहीं करने दी। अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो सारी उम्र महरूम रहेगी। हमीदा दहल गई, फिर उसे वो बात याद आई जो करने के लिए वो यहाँ आई थी। लेकिन बाबा इसमें तू कुछ ना कह, मैं तुझे सब समझा दूंगा। बाबा ने फिर उसकी बात काट दी। तेरे बेटे का बराह रास्त कोई कसूर नहीं, लेकिन एक कसूर है। देख, जब दो अफराद निकाह के रिश्ते से जुड़ते हैं तो किसी हद तक उनके आमाल भी जुड़ जाते हैं। वो शरीके हयात होते हैं ना, तो एक दूसरे के बास आमाल की जजा और सजा में वो एक दूसरे के शरीक होते हैं। ये क्या बात हुई बाबा? इसीलिए तो कहते हैं कि सूरत, दौलत, हर चीज छोड़कर मोमिन और मुत्तकी शरीके हयात मुंतखब करो। सोच तो सही, औलाद में माँ और बाप दोनों की खुसूसियात और आदत आती है ना, ये रिश्ता ही ऐसा है। अब एक नाशुक्रा है और दूसरा शुक्रगुजार,
تو بس اللہ کی رحمت ہی اولاد کو ناشکرے پن سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ جو ماں اچھی نہیں ہوگی اس کی اولاد کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ہاں اللہ چاہے تو اور بات ہے، میں نے کہا نا کہ شکر کا الٹ کفر ہے۔ حمیدہ کو لگا کہ اس کے ارد گرد اندھیرا چھا گیا ہے، وہ بڑی گہری مایوسی تھی۔ تو کیا میں ساری عمر عبدالحق کے بیٹے کو ترستی رہوں گی؟ اس نے سوچا، کیا میرے عبدالحق کی نسل یہیں ختم ہو جائے گی؟ یہ میں نے کب کہا؟ بابا نے اسے چونکا دیا۔ تم نے کہا نا بابا کہ اب وہ ساری عمر محروم رہے گی۔ ہاں لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تیرا بیٹا محروم رہے گا۔ چند لمحے تو حمیدہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکی۔ جب وہ ایک دوسرے سے جڑے ہیں بابا تو ایک کی محرومی دوسرے کی محرومی ہے نا، اس نے دکھ سے کہا۔ میری بہو کی محرومی میرے بیٹے کی بھی تو ہے۔ ہرگز نہیں، تیرا بیٹا اللہ والا ہے، صابر ہے، اپنی خواہش کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتا، صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ اپنے ایسے بندے کو اللہ کبھی محروم نہیں رہنے دیتا۔ حمیدہ کے دل میں روشنی کی کرن سی پھوٹی۔ تو میرے عبدالحق کی ہاں، بابا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اللہ دینے والا ہے، جس نے جو مانگا ہے اسے وہی ملے گا۔ لیکن کیسے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ سامنے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ بابا نے ملامت بھرے لہجے میں کہا۔ مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اور حمیدہ کو خود پر حیرت ہونے لگی۔ واقعی سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تو نوربانو کو بھی دوسری شادی کرانے کی دھمکی دی تھی، مگر اب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ محض دھمکی تھی۔ وہ اسے ڈرا کر بابا کے پاس لانا چاہتی تھی اور بس۔ لیکن اب تو عبدالحق کی دوسری شادی کرانا اس کا فرض تھا۔ اگر نوربانو نے دعا سمجھ کر اپنے لیے بد دعا کی تو اس میں عبدالحق کا کیا قصور؟ اب نوربانو ماں نہیں بن سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبدالحق کی نسل یہیں پر ختم ہو جائے۔ سیدھی سی بات ہے۔ تو مجھے دوسری شادی کرانی ہوگی اپنے بیٹے کی، اس نے کہا۔ پھر ایک خیال آیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ لیکن بابا کیسے کراؤں گی دوسری شادی؟ وہ دونوں تو دوسرے شہر چلے گئے۔ تجھے کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں۔ بابا نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ اللہ کو جو منظور ہے خود ہو جائے گا۔ تجھے تو خوشخبری مل گئی نا۔ لیکن خوشخبری نے حمیدہ کو بے صبرا بنا دیا تھا۔ تو وہ کب ہوگا بابا؟ اللہ جانتا ہے، کون جانے برسوں لگے۔ حمیدہ کا چہرہ ست گیا۔ برسوں؟ خوش ہو جا، ڈر مت، اللہ سے دعا کیا کر، انشاءاللہ تیرا پوتا تیری گود میں کھیلے گا۔ اتنے برسوں سے انتظار کر رہی ہوں بابا، اور تم اور برسوں کی بات کر رہے ہو۔ ناشکرا پن مت کر، بابا نے پرجلال لہجے میں کہا۔ تجھے برسوں سے کیا؟ کہا نا تو اپنے پوتے کو کھلائے گی۔ حمیدہ لرز گئی، دل میں توبہ کرنے لگی۔ پہلے ہی کہا تھا نا کہ تو مدعی نہیں، تجھے اپنے بیٹے سے زیادہ اولاد کی آرزو نہیں، اور تیرا بیٹا تو بس ایک ہی در کو مانتا ہے، ایک ہی در سے مانگتا ہے۔ اب اللہ جانے اور وہ جانے، تیرا کیا بیچ اس میں؟ انتظار تو جتنا نصیب میں ہے کرنا ہی ہوگا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ، صبر اور وقار کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ تیرے بے صبرے پن سے انتظار کم نہیں ہوگا۔ ہاں تجھے اور بڑا لگنے لگے گا۔ کام تو اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے بابا، اللہ مجھے معاف کرے، تم میری زندگی کے لیے دعا کرنا، حمیدہ نے گھبرا کر کہا۔ اس کا ذہن الجھا ہوا اور منتشر تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہر خوشخبری تو دے دی گئی اسے، تو اب اسے پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر اچانک بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا، مگر ایک بات تو ہے بابا، اپنے بیٹے کی دوسری شادی تو مجھے ہی کرانی ہوگی، خود سے تو نہیں ہوگی نا۔ پھر وہی بچوں کی سی بات۔ بابا جھنجھلا گیا۔ وہ دونوں تجھ سے دور چلے گئے، تو کیسے کرائے گی اس کی دوسری شادی؟ تو پھر تجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، تجھے تو بس پوتا چاہیے، وہ انشاءاللہ تجھے مل جائے گا۔ اور کیا چاہیے تجھے؟ مجھے کچھ نہیں کرنا تو کسی کو تو کرنا ہوگا۔ حمیدہ کے دماغ میں وہ بات ایسی پھنسی تھی کہ اس کے دل سے ہر ڈر نکل گیا تھا۔ اللہ کی مرضی، جس سے جو کام چاہے لے لے، پر بابا مجھے بتاؤ تو، خدا کے لیے۔ تو سن، میں بتاتا ہوں، پر پہلے یہ سمجھ لے کہ جان لینے سے آدمی کی خوشی اور اس کا لطف کم ہو جاتا ہے۔ تیری بہو خود ہی کرائے گی تیرے بیٹے کی دوسری شادی۔ وہ نادان اسے بھی کھیل سمجھ کر کھیلے گی۔ حیرت سے حمیدہ کا منہ کھلا اور کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ اور تجھے میں سختی سے تاکید کر رہا ہوں کہ تو خود کچھ بھی نہیں کرنا، زبان سے بھی کچھ نہ کہنا، سب اللہ پر چھوڑ دے، اپنے بیٹے کی طرح۔ حمیدہ نے سر جھکا لیا، پھر اس نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔
بات سمجھ میں نہیں آنے والی تھی، لیکن اس کے دل نے مان لی۔ کون جانے تجھے بہو وہ ملے جو تجھے دل سے پسند ہو۔ بابا کی آنکھیں بند تھیں اور وہ عجیب سی کیفیت میں بول رہا تھا، کون جانے وہ تیرے بیٹے کو اس کا کھویا ہوا مقام اور مرتبہ دلانے والی ہو، کون جانے وہ اس کی تقدیر بدل دینے والی ہو، کون جانے، بس اللہ ہی جانے۔ حمیدہ کے دل میں خیال آیا، اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے اس کے پاس، کچھ یہاں دیتی ہی چلے۔ بابا نے آنکھیں کھول دی اور خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہاں میں دکان کھولے نہیں بیٹھا ہوں، اس نے غصے سے کہا، دعاؤں کا کاروبار نہیں کرتا ہوں میں، مجھے دینے والا اللہ ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے، اور میں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو چاہتا تو اس کے لیے پہاڑ سونے کے بن جاتے، لیکن جو پیٹ پر پتھر باندھ کر جہاد کرتا رہا۔ بس اب تو چلی جا۔ حمیدہ دوسرے دروازے کی طرف بڑھی، اسی لمحے بابا نے اسے پکارا، ٹھہر ذرا، پانی تو پیتی جا۔ اس نے مٹکے کی طرف اشارہ کیا۔ حمیدہ مٹکے کی طرف چلی گئی۔ نیچے بیٹھ کر اس نے کٹورا نیچے رکھا، مٹکے کو کھولا۔ وہ صاف شفاف پانی سے اوپر تک بھرا ہوا تھا۔ اس پانی کو دیکھ کر پاکیزگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے ڈونگے سے پانی نکال کر کٹورا بھرا، پھر مٹکے کو بند کر کے ڈونگا اس پر رکھ دیا۔ نیچے بیٹھے بیٹھے اس نے کٹورا اٹھایا، بسم اللہ پڑھی اور کٹورے کو ہونٹوں سے لگا کر ایک گھونٹ لیا۔ حیرت سے وہ سن ہو گئی۔ وہ پانی تو نہیں ہو سکتا تھا، زبان سے حلق تک اسی کا ذائقہ موجود تھا۔ وہ تو دودھ تھا، خالص دودھ، جس میں شہد کی خوشبو بھی تھی اور ذائقہ بھی، اور وہ زندگی بھر خالص دودھ پینے والی قسم کھا کر کہہ سکتی تھی کہ اس نے زندگی میں کبھی اتنا خوش ذائقہ دودھ نہیں پیا تھا۔ اس نے کٹورے کی طرف دیکھا تو اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ کٹورے میں تو محض صاف شفاف پاکیزہ پانی تھا۔ اس نے پانی پر نظریں جمائے ہوئے دوسرا گھونٹ لیا، لیکن وہ وہی دودھ تھا جس کا گھونٹ اس نے ایک لمحہ پہلے حلق سے اتارا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کٹورے میں اب بھی پانی تھا۔ اس نے تیسرا گھونٹ لیا اور کٹورا خالی کر کے مٹکے پر رکھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس دودھ کا ذائقہ وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ وہ کھڑی ہوئی تو اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ بابا کی طرف دیکھنے کی اسے ہمت ہی نہیں ہوئی۔ وہ لرزتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کون جانے، بابا نے کہا، بس اللہ ہی جانتا ہے، وہ جسے جو چاہے دے دے، چاہے تو بے حد و بے حساب دے دے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی، دروازہ بند کیا اور منتظر نسیمہ کی طرف بڑھی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا، اس پر اللہ کی بہت بڑی عنایت ہوئی ہے، اللہ نے بہت کرم فرمایا ہے اس پر۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیا تھا کہ نسیمہ پریشان ہو گئی۔ جسم کی لرزش تو ویسے ہی نمایاں تھی۔ کیا ہوا ماں، خیر تو ہے؟ اس نے پوچھا۔ حمیدہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھے بغیر جواب دیا، سب ٹھیک ہے نسیمہ، اللہ کا شکر ہے۔ پھر وہ دل میں اللہ کا شکر ہے کی گردان کرتی رہی۔ کراچی پہنچ کر نوربانو کو احساس ہوا کہ اس کی خوشی کتنی سطحی تھی۔ یہ نیا شہر تو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، اجنبی اور نامانوس۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ تبدیلی اس کے لیے کوئی نئی چیز ہو۔ دہلی سے نکل کر اس نے ریگستان کا سفر کیا تھا، پھر جو اس کا پاکستان میں پہلا ٹھکانہ تھا وہ ایک گاؤں تھا جو کبھی ٹھاکروں کی گڑھی کہلاتا تھا، جو ٹنوں ریت کے نیچے دب گیا تھا۔ بعد میں اس نے اسے برآمد ہوتے بھی دیکھا۔ وہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ موسم تو دہلی میں بھی سخت تھے، ایک طرف گلابی جاڑا تو دوسری طرف آگ برساتا موسم گرما، لیکن یہاں صحرا میں تو موسموں کے تیور ہی اور تھے۔ دہلی تو اس کے سامنے معتدل علاقہ لگتا تھا۔ پھر زبان کی تبدیلی، رسم و رواج اور رہن سہن کی تبدیلی۔ دہلی میں پردہ کتنا سخت تھا، مجال ہے کہ کسی غیر مرد کو انگلی بھی نظر آ سکے۔ باہر نکلنا اول تو ہوتا ہی نہیں تھا، اور ہوتا تو اس کے لیے پالکی میں سفر ہوتا جس میں پردے کا خاص اہتمام ہوتا، اور وہاں برقع لازمی تھا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہاں ماڈرن لوگ نہیں رہتے تھے، لیکن وہ جس طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتی تھی اس میں فیشنیبل اور بے پردہ عورتوں اور لڑکیوں کو پرکٹی میم اور انگریزوں کی نکال کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ سب سر سید احمد خان کا کیا دھرا ہے۔ لیکن صحرا میں پہنچتے ہی صورتحال بدل گئی۔ وہاں عورتیں گھر کی ماسی نہیں تھیں، نہ وہ باورچی خانے کی شہزادی تھیں۔ وہاں تو انہیں باہر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے۔ وہاں عورتوں کے لیے نزاکت اگر کوئی شے تھی تو وہ اندر کی چیز تھی، محنت کرنے میں وہ مردوں سے کم نہیں تھی۔ وہاں باورچی خانے اور گھر کے کاموں میں باہر سے پانی لانا بھی تھا، اور بعض اوقات وہ میلوں چل کر جاتی اور صرف 2 گھڑے پانی کے لیے اتنی مشقت جھیلتی۔ نازک اور کمزور عورتوں کے بس کے تو 2 گھڑے تھے بھی نہیں کہ ایک سر پر رکھ کر
اور دوسرا بغل میں دبا کر ریت پر چلنا آسان کام نہیں تھا۔ باہر مرغیوں اور مویشیوں کی دیکھ بھال اور ان کے چارے پانی کی فکر الگ۔ اب وہ حمیدہ کی محبت اور عنایات کیسے بھول سکتی تھی؟ اسی نے تو اسے بدلے ہوئے ماحول سے زندگی سے مطابقت پیدا کرنا سکھایا تھا۔ اسی نے تو بتایا تھا کہ پردہ محض برقع لپیٹ لینے کا نام نہیں، یہ کام بڑی چادر سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ پردہ تو بس اپنی زینت کو، اپنے حسن کو نہا رکھنے کا نام ہے، یہ خیال رکھنے کا نام ہے کہ آپ کی کوئی نظر، آپ کا کوئی انداز، آپ کی کوئی بے حجابی کسی کے لیے ترغیب اور آزمائش کا سبب تو نہیں بن رہی ہے۔ جب پہلی بار حمیدہ نے اسے دھکیل کر بھیجا کہ وہ عبدالحق کو بلا کر لائے تو اس کا کتنا برا حال تھا، لیکن فوراً ہی اس نے اس تبدیلی کو قبول کر لیا کیونکہ وہ اسے اچھی لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے نزدیک دنیا محض چار دیواری کے اندر چند سو گز زمین تھی اور اسے بھی مزید دیواروں کے ذریعے تقسیم اور محدود کر دیا گیا تھا۔ یہ تو اس نے اس وقت دیکھا کہ آسمان کتنا لامتناہی ہے اور زمین کتنی وسیع و عریض ہے کہ حد نظر بس انسان کی بے بسی کا نام ہے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ گھٹن میں پلی بڑھی تھی، اور یہ کہ گھٹن بھی انسان کو خود اعتمادی نہیں دے سکتی، اور یہ حقیقت ہے کہ خود اعتمادی تو اسے وہاں رہ کر ہی ملی تھی، اور خود اعتمادی کی تحریک اسے حمیدہ نے ہی دی تھی۔ حمیدہ نے ہی اسے بیٹی کہا اور سمجھا، اور حمیدہ ہی کے دم سے عبدالحق اسے ملا۔ وہ مانے یا نہ مانے، حمیدہ کے اس پر بڑے احسان ہیں۔ پھر اس نے ایک اور تبدیلی دیکھی۔ صحرا سے وہ شہر میں آئی، شہر لاہور۔ نہ جانے کیوں اسے دہلی اور لاہور میں بہت فرق نہیں لگا۔ جب وہ اور بہنیں چھوٹی تھیں اور ابا زندہ تھے تو وہ کبھی انہیں سیر کے لیے لے جاتے تھے۔ جمنا کا کنارہ، قطب مینار، شاہی قلعہ، تاریخی عمارتیں، مغلوں کی یادگاریں، لاہور میں ویسا ہی تھا وہ سب کچھ، بس دریا کا نام بدل گیا تھا۔ یہاں دریائے راوی تھا، جمنا سے چھوٹا سہی لیکن تھا تو دریا ہی۔ بادشاہی مسجد یہاں بھی تھی، قلعہ بھی تھا، تھوڑا سا زبان کا فرق تھا، تو وہ اسے سرے سے تبدیلی ہی نہیں لگی۔ بس یہاں وہ آزاد تھی، آزاد اور پر اعتماد۔ لیکن کراچی میں تو داخل ہوتے ہی اسے بہت بڑی تبدیلی کا احساس ہوا۔ وہ احساس وہاں کی فضا میں سانس لیتے ہی ہوا تھا۔ کوئی بڑی مختلف سی چیز تھی ہوا میں جسے وہ سمجھ نہیں سکی۔ لیکن نہیں، پہلے تو اسے لاہور میں جہاز میں بیٹھتے ہی ڈر لگا تھا۔ دیکھنے میں جہاز بس سے تھوڑا ہی مختلف تھا، لیکن یہ خیال کہ یہ بس چلے گی نہیں اڑے گی ڈرا دینے والا تھا۔ اگر وہ حمیدہ سے ڈر کر بھاگ نہ رہی ہوتی اور اگر عبدالحق اس کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ توبہ کرتی ہوئی اس سے اتر کر گھر واپس بھاگ جاتی۔ عبدالحق نے اس کی بیلٹ کس دی تھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے اسے دلاسا دیا تھا۔ اور جب جہاز نے چلنا شروع کیا تو وہ چلنا بھی کار کے دوڑنے سے زیادہ تیز تھا۔ اس نے ڈر کے مارے کھڑکی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کے باوجود اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اور وہ لمحہ جب جہاز نے زمین چھوڑی اور فضا میں اٹھنے لگا، وہ تو بہت ہی بھاری تھا۔ پہلے تو وہ اسے جھولے کی پینگ لگی اور اس احساس نے اسے زیادہ نقصان پہنچایا۔ وہ تو اپنے تصور میں جھولے پر بیٹھی پینگ لے رہی تھی، لیکن جھولے کی پینگ اتنی اونچی کب جاتی ہے؟ جائے تو جھولنے والا ڈر کر گر جائے۔ اسے ایسا ہول چڑھا کہ بس وہ تو شکر ہے کہ الٹی کا اس کا سسٹم نہیں تھا۔ اسے تو کبھی بیماری میں بھی الٹی نہیں ہوتی تھی، ورنہ اسے یقیناً کیا ہو جاتی۔ اس نے عبدالحق کا ہاتھ بہت سختی سے پکڑ لیا تھا۔ پھر پرواز ہموار ہو گئی تو اس نے سکون کی سانس لی، لیکن جہاز کے اترنے کا مرحلہ اس سے بھی سخت تھا۔ اس کے پیٹ میں کوئی گولا سا بنا اور اوپر اٹھنے لگا۔ اس کے ذہن میں اس کے لیے بس ایک ہی لفظ تھا، ہال، اور اسے لگا کہ جہاز نیچے اتر رہا ہے اور وہ اوپر کی طرف اٹھتی جا رہی ہے اور بالآخر اسے گر جانا ہے۔ پھر جہاز کے پہیوں نے کئی بار زمین کو چھوا، پھر اٹھے اور پھر چھوا۔ جھٹکوں سے اس کا برا حال ہو گیا۔ پھر جہاز جیسے تھما، وہ تھما تو بہرحال نہیں تھا، اب وہ کار کی طرح چل رہا تھا، لیکن رفتار کار سے بہت تیز تھی۔ البتہ رفتار بتدریج کم ہو رہی تھی۔ تب وہ پرسکون ہو گئی، لیکن اس نے دل میں عہد کر لیا کہ اب زندگی میں کبھی جہاز پر نہیں بیٹھے گی۔ باہر عارف ان کا منتظر تھا۔ عبدالحق اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، نوربانو پچھلی سیٹ پر تھی۔ وہاں پہلی سانس لیتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہاں کی ہوا بالکل مختلف ہے۔ عارف عبدالحق سے لاہور کے بارے میں پوچھتا رہا، پھر اس نے کہا، ارجمند نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ نہیں، اس کا اسکول میں داخلہ ہو گیا ہے، وہ وہیں پڑھنا چاہتی تھی، عبدالحق نے کہا، پھر تعصب سے بولا، اس کی وجہ سے اماں بھی نہیں آئیں۔ جو بھی ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے عبدالحق۔ نوربانو کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی، البتہ عبدالحق نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں،
پھر چند لمحے بعد اس نے پوچھا، عارف بھائی، ہمارے قیام کا بندوبست تو کر رکھا ہے نا آپ نے؟ میں نے کہا تھا نا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، البتہ 2-3 دن تمہیں ہمارے ہاں قیام کرنا ہوگا۔ کیوں؟ میری عزت افزائی کے لیے، عارف نے سنجیدگی سے کہا، پھر ہنسنے لگا۔ ارے بھائی، مکان کا بندوبست تو میں نے کر دیا، لاہور سے کوئی سامان تو تم لائے نہیں ہو، اب مکان کو گھر کرنے کے لیے ضروری چیزیں تو خریدنی ہوں گی تمہیں۔ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خیر، نور بانو اب باہر دیکھ رہی تھی۔ یہ عجیب شہر تھا، بستی سے جڑی ہوئی بستیاں یہاں نہیں تھی۔ خاصے فاصلے پر اکا دکا کوئی بستی نظر آتی تو وہ بھی ایسی کہ لگتا تھا کچھ لوگ ویرانے میں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ زیادہ تر جھونپڑیاں ہی نظر آتی تھیں اور ان میں بھی ترتیب نہیں تھی، ایک یہاں ہے تو دوسری 100 قدم دور، اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب وہ بستی ختم ہوئی اور ویرانے کا تسلسل قائم ہو گیا۔ پھر ایک بڑی بستی نظر آئی، لیکن وہاں نہ رونق تھی نہ چہل پہل، اسے کوفت ہونے لگی۔ یہ کیسا شہر ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ یہ مستقبل کا بہت بڑا اور اہم شہر ہے، عبدالحق نے کہا۔ کمال کرتے ہیں آپ، حال تو دیکھا نہیں آپ نے اس کا اور مستقبل دیکھ لیا۔ نور بانو کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ تم نہیں سمجھو گی، عبدالحق نے متانت سے کہا۔ کیسے سمجھ سکتی ہو؟ اسے سمجھنے میں تو انگریز اور ہندو دونوں دھوکہ کھا گئے۔ اگر انہوں نے اس کی اہمیت سمجھ لی ہوتی تو آج یہ پاکستان میں نہ ہوتا، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ جسے جو مرتبہ چاہے عطا فرما دے۔ عارف اخلاقاً چپ تھا، ان کی باتوں میں دخل دینا خلاف تہذیب ہوتا۔ عبدالحق نے یہ بات محسوس کر لی۔ اس نے اسے گفتگو میں شریک کرنے کے لیے تائید طلب لہجے میں کہا، کیوں عارف بھائی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ عارف مسکرایا، تم 100% ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں اس پر حیران ہوں کہ تم نے یہ سمجھا کیسے؟ میں ہر لمحہ پاکستان کو سمجھنے، اس کے ممکنہ وسائل کو ڈھونڈنے اور انہیں تولنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بھی کراچی کو دیکھے بغیر سمجھنا آسان نہیں۔ مگر آپ مجھے اس کی وقت تو سمجھائیے ذرا۔ گاڑی اب ایک بڑی آبادی کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ وہاں جھونپڑیوں کے ساتھ کچے پکے دونوں طرح کے مکان تھے، بازار بھی تھا اور وہاں رونق اور چہل پہل بھی تھی۔ یہ ڈرگ روڈ ہے بھابی، عارف نے کہا، پھر وہ عبدالحق کی طرف مڑا۔ تم مجھے یہ تو سمجھاؤ کہ کراچی کی اہمیت تم نے کیسے سمجھی؟ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، بنیادی بات یہ ہے عارف بھائی کہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، نعمت عظمیٰ ہے مسلمانوں کے لیے، ورنہ یہ بنتا نہیں، اور بنتا تو قائم نہ رہ پاتا۔ اب تو ہندو پریشان ہیں اس تقسیم کے نتیجے میں، اور خاص طور پر عین وقت پر کی جانے والی بددیانتی اور زیادتی کے نتیجے میں ہندوستان سے ہجرت کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ شہید ہونے والوں سے صرف نظر کر کے سوچیں تو بھی ہندوستان سے لگ بھگ 60 لاکھ مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ یہ کوئی معمولی تعداد نہیں، دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت کی مثال نہیں ملتی، اور اس وقت پاکستان کی حالت ایک ایسے جہاز کی تھی جس پر اس کی گنجائش سے زیادہ مسافر موجود تھے اور جو شدید طوفان سے نبرد آزما تھا۔ ایسے میں بڑی تعداد میں جس پر اس کی گنجائش کے مطابق مسافر موجود تھے اور جو شدید طوفان سے نبرد آزما تھا، ایسے میں بڑی تعداد میں اور مسافر سوار کرنے پڑ جائیں تو جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ ہندوؤں کا خیال بھی یہی تھا۔ عبدالحق نے گہری سانس لی۔ اس دوران نور بانو اکتاہٹ کے عالم میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پیشانی پر اور بالائی ہونٹ کے اوپر پسینے کا احساس ہوا تو اس نے رومال سے اپنا پسینہ پونچھا۔ اسے حیرت ہوئی، ابھی 1 منٹ پہلے تو پسینہ پونچھا تھا، یہ پھر… اوہ، یہ بھی ایک تبدیلی ہے۔ یہاں پسینہ آ جائے تو ہوا کی موجودگی میں بھی خشک نہیں ہوتا، اس نے سوچا۔ اب ذرا سوچیں عارف بھائی، 60 لاکھ افراد کی آمد، جن کی اکثریت بڑے شہروں سے آئی تھی اور بڑے شہروں میں ہی رہنا چاہتی تھی، اور یہاں بڑے شہر تھے ہی کتنے، یہ تو بہت بڑا بحران پیدا ہو جانا تھا۔ لیکن پلاننگ تو اللہ کی تھی نا۔ مہاجرین کی اکثریت نے کراچی کا رخ کیا، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو قصبہ کہلانے کا مستحق بھی نہیں تھا، لیکن ایک بہت بڑی نعمت یعنی بے حساب زمین وہاں موجود تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، عارف نے کہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے شہروں کا توازن نہیں بگڑا اور مستقبل کے ایک بے شہر کی داغ بیل پڑ گئی۔ معیشیت پر دباؤ بھی نہیں پڑا، بلکہ الٹا معیشت کے استحکام کا سامان ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی جگہ جس کی ہندوستان کے نقشے میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کی اہمیت نہ انگریز سمجھ سکے اور نہ ہندو۔ نور بانو باہر کے منظر سے اکتا کر پھر عبدالحق کی باتیں سننے لگی تھی۔ بیزاری سے بولی، مگر اس کی اہمیت کیا ہے؟ عبدالحق مسکرایا، میرا خیال ہے
इतनी मुकम्मल कुदरती बंदरगाह दुनिया में शायद ही कोई और हो। तो इससे क्या होता है? दुनिया की तारीख गवाह है कि साहिली शहर सबसे ज्यादा फलते फूलते हैं। वो अपने मुल्क की मईशियत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और फिर ऐसा शहर जहां कुदरती बंदरगाह हो। ये कुदरती बंदरगाह क्या होती है? जहां जहाज किनारे पर आकर लगते हों, वरना आम साहिली शहरों में जहाजों को बंदरगाह से दूर खुले समंदर में लंगर अंदाज होना पड़ता है। फिर कश्तियों के जरिए तिजारती सामान किनारे पर पहुंचाया जाता है। इसके नतीजे में हर चीज महंगी पड़ती है। और ये कराची कोई छोटी बंदरगाह नहीं, बहुत बड़ी बंदरगाह है। यहाँ बैक वक्त दर्जनों जहाज लग सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस जैसी एक बंदरगाह भी नहीं। तो बंदरगाह के होने ना होने से किसी मुल्क पर क्या फर्क पड़ता है? नूरबानो झुंझुलाहट में सवाल पर सवाल किए जा रही थी। बैनुल अक़वामी तिजारत की अहमियत समझती हो? अब्दुल हक ने पलटकर उसे देखा। जो चीजें हमारे पास हमारी जरूरत से ज्यादा हों, वो हम उन ममालिक को फरोख्त करते हैं जहां उनकी कमी होती है। और जिन चीजों की हमारे पास कमी होती है, वो हम उन ममालिक से खरीदते हैं जहां उन चीजों की इफरात होती है। इस सामान्य तिजारत को भेजने और मंगवाने के लिए बहरी जहाज काम आते हैं और इनके लिए बंदरगाह की जरूरत होती है। तो ऐसे मुल्क भी तो हैं जो समंदर से महरूम हैं। नूरबानो ने पते की बात कही। तो वो तिजारत कैसे करते हैं? वो जमीनी रास्तों से तिजारत करते हैं और ज्यादातर इन ममालिक से तिजारत करना उनकी मजबूरी होती है, जिनसे उनकी सरहदें मिलती हों। दूर से माल मंगवाने में बैनुल अक़वामी पेचीदगियां हाइल होती हैं और नकलो हमल पर भारी इखराजात भी होते हैं। यूं अशिया महंगी भी पड़ती हैं। नूरबानो को आबो हवा में तब्दीली महसूस हो रही थी। नमी का एहसास बढ़ गया था और अजीब बात यह थी कि उसे अपने मुंह में नमक का जायका महसूस हो रहा था। इसके अलावा हवा कुछ खुनक हो गई थी, लेकिन पसीना था कि अब भी खुश्क नहीं हो रहा था। वो इस सिलसिले में इस्तिफसार करने ही वाली थी कि अब्दुल हक ने गहरी गहरी सांसें ली और आरिफ से बोला, आरिफ भाई, लगता है हम समंदर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। आरिफ ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ इसका? हवा में नमी की वजह से मुंह में नमक का जायका आ गया है। नूरबानो को उसके सवाल का जवाब सवाल किए बगैर ही मिल गया। मगर तुम तो पहली बार यहाँ आए हो, तुम्हें कैसे मालूम? आरिफ ने कहा। लड़कपन में एक बार बम्बई गया था मैं, मास्टर जी के साथ। मैं दुनिया के बारे में बहुत सोचता और गौर करता था। समंदर के बारे में बहुत मुतजस्सिस था मैं। तो मास्टर जी की सिफारिश पर मेरे वालिद मुझे समंदर दिखाने बम्बई ले गए थे। वो याद आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। जभी तो जायके की इस तब्दीली को मैंने फौरन ही पहचान लिया। नूरबानो को पहली बार एहसास हो रहा था कि वो अब्दुल हक को बिल्कुल नहीं जानती। वो तो उसे बस ऐसा ही समझती थी। लेकिन आरिफ जिस तरह मरूब होकर उसकी बातें सुन रहा था, वो अब्दुल हक की काबिलियत का सबूत था। उसे शर्मिंदगी होने लगी। आसानी से कीमती चीज मिल जाए तो आदमी को उसकी कद्र ही नहीं होती। वो उसे गर्दानती ही नहीं थी। उसे पता भी नहीं था कि वो अंदर से कैसा भरा हुआ आदमी है। उसने कभी कोशिश ही नहीं की थी उसे जानने और समझने की। इस वक्त भी आरिफ से ये गुफ्तगू ना हुई होती तो उसे अंदाजा ही नहीं होता। जुबैर और राबिया साजिद के साथ नीचे मुंतकिल हो चुके थे। अब्दुल हक की जुदाई अपनी जगह, लेकिन सच तो ये था कि हमीदा के लिए घर की रौनक बढ़ गई थी। राबिया और जुबैर तो शुरू ही से उससे करीब थे और साजिद उसे नानी कहता था। इस वक्त भी साजिद उसके पास बैठा था, उससे लिपट कर, और वो उससे हकनगर की बातें सुन रही थी, जो उसके नजदीक अब भी छोटा गांव था। राबिया कमरे में आई। अभी मैं खाना पकाने गई अम्मा, तो देखा कि खाना तो तैयार है, उसने हमीदा से कहा। उसके लहजे में शिकायत थी, जैसे वो किसी सादत से महरूम हो गई हो। ये तो रोज का मामूल है, हमीदा ने बेपरवाही से कहा। निक्की स्कूल जाने से पहले दोपहर का खाना पका कर जाती है। जब अब्दुल हक यहाँ था तो उसे दफ्तर खाना भेजना होता था। वो तो मंझली बीबी भेजती होंगी ना? उसने तो कभी नहीं भेजा, मेरे समझाने पर भी नहीं भेजा, हमीदा ने आह भरकर कहा। वो तो 12 बजे तक पड़ी सोती रहती थी। पर अम्मा, निक्की कैसे करती होगी ये सब? वो बहुत सवेरे उठती है, तहज्जुद पढ़कर खाना पकाती है, फिर नाश्ता तैयार करके मुझे करा के स्कूल जाती है। हमीदा के लहजे में फख्र था। फिर वो कुछ देर सोचती रही, जैसे कुछ याद कर रही हो। मुझे याद आता है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब अब्दुल हक दफ्तर जाने लगा तो निक्की ने ये काम संभाल लिया। हाँ, नाश्ता तो पहले भी वही बनाती थी। तो काका के दफ्तर खाना भेजने के लिए? हमीदा ने उसकी बात काट दी। हाँ, यही बात है, अब मेरी समझ में आया। उसे ये फिक्र थी कि अब्दुल हक के दफ्तर खाना नहीं भेजा जाता है। उसने ये जिम्मेदारी खुद ही उठा ली। राबिया चंद लम्हे सोचती रही, फिर अफसरदगी से बोली, मंझली बीबी को ये क्या हो गया है?
ऐसी तो नहीं थी वो, पहले तो बहुत ख्याल रखती थी काका का। ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि काका उन्हें मिले, वरना काका के लिए क्या कमी थी। हमीदा को बाबा की बात याद आ गई। वो नाशुक्री हो गई है राबिया। राबिया अब भी किसी सोच में डूबी हुई थी। उसने शायद हमीदा की बात सुनी भी नहीं थी और औलाद भी नहीं हुई अभी तक। हमीदा को फिर बाबा की बात याद आई, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो सब ठीक हो जाएगा, औलाद भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। राबिया ने चौंक कर उसे देखा। 7 साल तो हो गए अम्मा। उसके लहजे में दबा दबा एहतजाज था। बड़े ठाकुर का इंतजार याद नहीं तुझे? अल्लाह ना करे कि काका को इतना इंतजार करना पड़े। राबिया ने तेजी से कहा, फिर बोली, तुम्हें भी कोई फिक्र नहीं अम्मा? कल तक तो थी, आज ही तो बेफिक्र हुई हूँ। तू भी फिक्र ना कर राबिया, अल्लाह ने चाहा तो मेरी गोद में खेलेगा अब्दुल हक का बच्चा इंशाअल्लाह अम्मा। पर तुम्हारी बेफिक्री मेरी समझ में नहीं आई। मेरी तेरी फिक्र से कुछ नहीं होता पगली, हमीदा ने उसे समझाया। जो ऊपर वाले का हुक्म, पर नीचे वालों को भी तदबीर तो करनी पड़ती है। तोबा कर तोबा। हमीदा की आवाज लरजने लगी। मैंने कहा ना, अल्लाह जब चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। पर अम्मा तदबीर, हमीदा ने उसकी बात काट दी। तू क्या समझती है, मुझसे ज्यादा बेताब कौन होगा? मैं फिक्र भी करती रही और तदबीर भी। कहाँ कहाँ नहीं गई मैं अपने पुत्र की औलाद के लिए, पर एक तदबीर तो रह गई ना अम्मा। राबिया ने मानी खेज लहजे में कहा। गांव में कभी इतना वक्त, इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि वो हमीदा से इस बारे में बात करती, लेकिन सोचती तो रहती थी वो, और अब मौका भी था बात करने का। हम बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, उससे मांग सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। पर अम्मा, काका तुम्हें इनकार तो नहीं कर सकते ना? राबिया ने दूसरी शादी का तज़किरा किए बगैर दिल की बात कही। हाँ ये तो है, पर अल्लाह का हुक्म कुछ और है। मेरी तो समझ में नहीं आता, तुझे कुछ मालूम ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा? ये निक्की तुम्हारी अजीब लड़की है। राबिया ने मौजू बदला। इतनी मेहनती, नमाज की पाबंद, हर एक की फिक्र, सुबह तड़के हमें बुलाने के लिए आ गई और नाश्ता कितना अच्छा बनाया। इसकी क्या बात करती है तू राबिया? इस जैसा तो मैंने कोई और देखा ही नहीं। और कितनी प्यारी सूरत है माशाअल्लाह। साजिद हमीदा से लिपटा बड़े शौक से ये गुफ्तगू सुन रहा था। हमीदा और राबिया को उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं था। अल्लाह नसीब अच्छे करे उसके, हमीदा ने दोनों हाथ फैलाकर दुआ देने वाले अंदाज में कहा। अम्मा, उम्र कितनी होगी निक्की की? राबिया ने अचानक पूछा। हमीदा की समझ में वजह तो नहीं आई, लेकिन न जाने क्यों वो चौकन्ना हो गई। वो जानती थी कि अर्जुमंद 14-15 की है, लेकिन उसने पता नहीं क्यों उसकी उम्र में 2 साल का इजाफा करके बताया। 16-17 की होगी। लगती तो और छोटी है, काश कुछ और बड़ी होती। नानी नानी, छोटी चा। साजिद बड़े जोश से कुछ कहने वाला था कि बरवक्त ठठक गया। दोनों औरतों को पहली बार उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। हमीदा ने मोहब्बत से उसे देखा। तू क्या कह रहा है साजिद? मैं ये कह रहा था नानी कि बाजी बहुत अच्छी हैं। पर तू कह कुछ और रहा था। राबिया ने उसे घूरा। बाजी तो नहीं कहा था तूने। साजिद गड़बड़ा गया। वो तो नानी उन्हें निक्की कहती है ना, निक्की को उर्दू में छोटी कहते हैं ना। साजिद ने बात बनाई। अच्छा, अब तू बाहर जाकर खेल कुछ दे, बाग में झूला झूल कर आ, राबिया ने तहक्कुमाना लहजे में कहा। साजिद उठना तो नहीं चाहता था, लेकिन माँ के इस लहजे से वाकिफ था। वो उठा और बाहर चला गया। इतनी देर में हमीदा अपने चौकन्नेपन को समझ गई थी। वो ये भी समझ गई थी कि उसने निक्की की उम्र बढ़ाकर क्यों बताई है। ये दिल में दबी ख्वाहिश थी जो इस वक्त पूरी शिद्दत से उभर आई थी। मैं कह रही थी अम्मा कि निक्की कुछ और बड़ी होती तो कितना अच्छा होता। हमीदा समझ गई कि राबिया के दिल में भी यही बात है। उम्र से क्या फर्क पड़ता है राबिया? उसने रसान से कहा। अल्लाह की मर्जी, उसका हुक्म हो तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर वही कहूंगी अम्मा कि बंदे को हीला तो करना पड़ता है। कभी बंदे को कुछ भी नहीं करना पड़ता और उसे मिल जाता है। हमीदा ने कहा। उसे बाबा की बात याद आ रही थी। उसने कहा था, कौन जाने तुझे वो बहू मिले जो तुझे दिल से पसंद हो। और उसने कहा था, तेरी बहू खुद ही कराएगी तेरे बेटे की दूसरी शादी। और उसने कहा था, कौन जाने इसमें बरसों लगे। अब वो कड़ियां जोड़ सकती थी। उसके दिल में उम्मीद की कलियां खिलने लगीं। बरसों लगेंगे तो निक्की बड़ी होगी ना, तो ये बरसों का इंतजार जरूरी है ना। सब्र का फल मीठा होगा। और वो चाहती थी कि उसकी बहू निक्की जैसी हो। निक्की छोटी थी, इसलिए वो उसके बारे में नहीं सोच सकती थी, पर उसे दिल से तो वही पसंद थी। अल्लाह ने चाहा
तो बरस यूं गुजर जाएंगे हवा के झोंके की तरह, और निक्की बड़ी हो जाएगी। और दुनिया में एक निक्की ही तो थी जिससे नूरबानो बहन जैसी, सगी बहन जैसी मोहब्बत करती थी। नूरबानो ने खुद अब्दुल हक से कहा था कि वो निक्की को पढ़ाए, वरना तो वो बड़ी तंग दिल थी। तो कौन जाने, नूरबानो खुद। हमीदा के चेहरे पर रोशनी सी फैल गई। उसके कानों में बाबा की आवाज गूंज रही थी। उसकी समझ में सब कुछ आ रहा था। वो अब खुशी से बरसों सब्र कर सकती थी, इंतजार कर सकती थी। बस वो अल्लाह से दुआ करती रहेगी। राबिया उसके चेहरे के बदलते रंगों को गौर से देख रही थी। उसे हमीदा की कुछ देर पहले कही हुई बात याद आई, जिस पर वह तवज्जो नहीं दे सकी थी। अम्मा, अभी तुमने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, तो समझूंगी कैसे? हमीदा ने चौंक कर उसे देखा और असबात में सर हिलाया। तो मुझे बता दो ना अम्मा, मुझे समझा दो। हमीदा ने एक गहरी सांस ली और उसे बाबा के बारे में बताने लगी। कहते हैं खुशी में किसी को शरीक कर लिया जाए तो खुशी बढ़ जाती है। हमीदा की खुशी भी बढ़ गई थी। साजिद कमरे से निकला तो घबराया हुआ था। एक तो उसे पछतावा था कि उसने बोलकर गड़बड़ कर दी, वरना वो वहां बैठा रहता और ना नानी को पता चलता ना अम्मा को, और वो दोनों छोटी चाची के बारे में बातें कर रही थी। ये ख्याल आते ही उसे एहसास हुआ कि उससे एक बड़ी गलती हो गई थी। उसके मुंह से छोटी चाची निकलने वाला था। बस सही वक्त पर उसे ख्याल आ गया और उसने खुद को रोक लिया, वरना छोटी चाची नाराज हो जाती। वो बाहर लॉन में चला गया और झूले पर बैठ गया जहां वो अर्जुमंद के साथ बैठा था। वहां बैठते ही उसे छोटी चाची याद आई। वजह ये थी कि वो झूले को उस तरह नहीं चला पा रहा था जैसे छोटी चाची ने चलाया था। वो बैठकर छोटी चाची के बारे में सोचने लगा। आखिर उसने उन्हें छोटी चाची क्यों कहा, जबकि वो चाची को जानता था और वो ये भी जानता था कि छोटी चाची उसकी चाची नहीं है। उसे चाचा का ख्याल आ गया। चाचा उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो जब भी घर आते तो उसके लिए कोई ना कोई चीज लेकर आते और वो उसे कभी गोद में और कभी अपने पास बिठाकर उससे खूब बातें करते। वो उससे सवाल करते और वो जवाब देता तो वो बहुत खुश होते। ये तो उसे होश संभालते ही अंदाजा हो गया था कि वो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो खुद भी उनसे बहुत मोहब्बत करता था। उसका बस चलता तो वो उन्हीं के पास रहता, लेकिन न जाने क्यों चाची उससे चिढ़ती थी। चाचा भी उनके होते हुए उससे दूर रहते थे। चाची उन्हें टोक भी तो देती थी। अब छोड़ भी दे इस बेचारे को, आप तो पकड़कर बैठी जाते हैं इसे, वो उनसे कहती, लेकिन देखती उसे और उनकी नजरों में उसके लिए नापसंदीदगी होती। चाचा खिसियाकर हट जाते। उसे याद था एक बार जब चाचा लाहौर वापस आ रहे थे तो वो उनसे लिपट गया था। मैं आपके साथ चलूंगा चाचा। चाचा ये सुनकर बहुत खुश हुए। मैं तो लाहौर जा रहा हूँ, पता भी है लाहौर बहुत दूर है। वो बोले, तो क्या हुआ, मैं चलूंगा आपके साथ। फिर वहां अम्मा और बाबा याद आएंगे तो रोकर मुझे परेशान करोगे। नहीं चाचा, मैं उन्हें याद ही नहीं करूंगा और रोऊंगा भी नहीं। ये तो बहुत बुरी बात है, चाची ने उसे घूरते हुए कहा। अपनी अम्मा को अकेला छोड़ दोगे यहाँ? नहीं चाची, अम्मा के पास बाबा होंगे ना, उसने मासूमियत से कहा। नहीं, कोई अच्छा बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाता, चाची ने सख्त लहजे में कहा। तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। ऐसे सख्ती से बात नहीं करो नूरबानो, चाचा ने चाची से कहा। बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है, बस रहने दे। आपके पास होता तो अब तक आप इसकी आदतें तबाह कर चुके होते। फिर भी उसने जिद की तो चाची ने उसे बुरी तरह डांट दिया। उसे याद था उनके जाने के बाद भी वो रोता रहा। अम्मा और बाबा उसे प्यार करते रहे, समझाते रहे, लेकिन उसका दिल दुखा हुआ था। अपने आंसू रोकना उसके बस में नहीं था। उसने खाना भी नहीं खाया, भूख ही नहीं लग रही थी। अम्मा अब्बा खाने के लिए इसरार करते रहे। वो जान छुड़ाने के लिए मुंह लपेट कर पड़ गया और ये जाहिर किया कि जैसे वो सो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो अम्मा और बाबा की बातें ना सुन पाता। ये मंझली बीबी को क्या हो गया है, इतना छोटा दिल है उनका, अम्मा ने कहा। बेकार की बातें मत कर राबिया, बाबा ने सख्ती से कहा। तो क्या गलत कह रही हूं मैं? इतना रुलाया है मेरे बच्चे को, खाना भी नहीं खाया इसने, भूखा ही सो गया। इसमें मंझली बीबी का क्या कसूर? वो तो इसे अच्छी बात ही समझा रही थी, तो प्यार से समझाती ना। सख्ती की बात ज्यादा याद रहती है बच्चों को, बस रहने दो। वो तो शुरू ही से चिढ़ती है मेरे बच्चे से, छोटा सा था उस वक्त से। काका तो इसके बगैर रह नहीं सकते थे, मंझली बीबी ने उन्हें दूर कर दिया मेरे बच्चे से। मैं फिर कहता हूँ राबिया, ऐसी बातें ना करो, हम तो बस वफादार नौकर हैं। मालिकों के बारे में, ये रिश्ता तो हमारा बस काका से है, मंझली बीबी से नहीं। और काका तो हमें मान देते हैं, तुम्हें बड़ा भाई समझते हैं।
समझने से रिश्ते नहीं बदल जाते। आदमी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और मेरी बात ध्यान से सुन, मंजली बीबी अब हमारे लिए सिर्फ मंजली बीबी नहीं, वो काका की बीवी हैं। उनके बारे में सोच समझ कर बात किया कर। लेकिन साजिद के अब्बा, काका ने खुद कहा कि अब हम उनके नौकर नहीं हैं। देखो ना, अब हम मुसलमान हैं। तू समझती क्यों नहीं पगली? बाबा का लहजा नर्म हो गया। काका ने उस वक्त जो किया अब मैं समझ सकता हूँ। हम उन्हें मालिक नहीं कह सकते। देखो ना, मालिक तो बस अल्लाह है। अब ये तो सोच कि अल्लाह ने हमें इज्जत दी, सीधे रास्ते पर लाया, हम इस दीन में दाखिल हुए। अल्लाह का फजल। पर ये रास्ता तो हमने काका की मोहब्बत में ही देखा। हमारी वफादारी ने ही तो हमें उनके पीछे चलाया। अब मुसलमान होने का ये मतलब तो नहीं कि हम इस वफादारी को, अपने असल ताल्लुक को भूल जाएं। ये तो नुकसान का सौदा होगा। मैं तो बस ये कह रही थी। तू जो भी कह रही थी वो गलत था। साजिद की समझ में बहुत सी बातें नहीं आई थी, लेकिन वो इतना समझ गया था कि अम्मा को चाची का रवैया पसंद नहीं, पसंद बाबा को भी नहीं, लेकिन वो इस पर बात नहीं करना चाहते। ये वफादारी वाला मामला भी अजीब था। माँ और बाप दोनों ही अलग अलग उसे ये सबक पढ़ाया करते थे। वो उसे बताते थे कि वो दोनों चाचा के बाबा के नौकर थे और अब चाचा के नौकर हैं। ये तो चाचा की मेहरबानी है कि वो उन्हें इज्जत देते हैं। चाचा के और उनके बाबा के उन पर बड़े एहसान हैं। आज वो जो कुछ भी हैं, अल्लाह के बाद उन्हीं की मेहरबानी से हैं। वो उसे समझाते थे कि उसे उनसे बढ़कर चाचा से मोहब्बत करनी है। उसे हमेशा उनकी गुलामी करनी है, उनके हुक्म के खिलाफ कभी नहीं करना। उससे कोई गलती हुई तो उन दोनों के लिए मर जाने के बराबर होगा। वो अब भी नहीं समझ पाया था कि वफादारी क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके लिए क्या क्या करना होता है। समझ में तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन अब तस्वुर में वो चाचा को देखता तो वो उसे बहुत ऊंचे, बहुत लंबे, बड़े रोब वाले लगते और उसे उनसे डर लगने लगता। लेकिन जब वो सामने आते तो वो वफादारी का हर सबक भूल जाता। वो अपना डर भी भूल जाता। वो बस उनसे मोहब्बत करता। एक दिन रात के खाने के बाद वो अम्मा और बाबा के साथ बैठा था। ना जाने किस बात पर अम्मा ने कहा, मेरा बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करता है। नहीं राबिया, तू गलत कह रही है, ये हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा, ये सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करता है। इस नोक झोंक में भी खुशी और मोहब्बत थी। कुछ देर वो एक दूसरे से उलझते रहे। फिर बाबा ने कहा, ठीक है, साजिद से पूछ लो। अम्मा उसकी तरफ मुड़ी। क्यों साजिद, तू दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करता है ना? उनके अंदाज में बड़ा मान था। वो अम्मा को गौर से देखता रहा, फिर इनकार में सर हिला दिया। अम्मा का मुंह उतर गया। वो उसे बेयकीनी से देखती रही। उन्हें सदमा हुआ था। बाबा हंसने लगे। देखा, मैं कहता था ना। उनके लहजे में फख्र था। अम्मा अब उसे शिकायती नजरों से देख रही थी। तो तू सबसे ज्यादा अपने बाबा से मोहब्बत करता है? उसने इस बार भी इनकार में सर हिला दिया। अम्मा हंसने लगी। बाबा खिसिया गए। तो अब तू खुद ही बता दे कि दुनिया में तू सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? उसने बगैर झिझके फौरन जवाब दे दिया, चाचा से। अम्मा और अब्बा की निगाहों में एक लम्हे को हैरत नजर आई। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। वो दोनों बहुत खुश थे। साजिद को हैरत हुई। उसका ख्याल था कि अब उसे डांट पड़ेगी। वो भी हैरान सा उन्हें देखता रहा। देखा, मेरा बेटा कितना अच्छा है, बाबा ने फख्र से कहा। इसे पता है कि किसकी मोहब्बत सबसे जरूरी है। ये मोहब्बत इसे मुझसे मिली है। अम्मा ने उसे लिपटा लिया। अल्लाह की कुदरत है राबिया, ये तो अल्लाह की देन है। और जरा सोचो तो सही, हमारी गुलामी इसे मोहब्बत के रूप में मिली है। इसे कहते हैं तरक्की। अल्लाह के दीन में कितनी बरकत है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाबा ने उसे गोद में बिठा लिया। शाबाश साजिद, उन्होंने कहा, तूने हमारा दिल खुश कर दिया है। अब हमेशा ऐसे ही रहना, सबसे ज्यादा मोहब्बत चाचा से करना। पर बाबा, आप तो कहते थे वफादारी, उसने उलझन भरे लहजे में कहना चाहा। बाबा ने उसकी बात काट दी। मोहब्बत बहुत बड़ी होती है साजिद, हर चीज से बड़ी। इसमें सब कुछ शामिल होता है, इज्जत भी, वफादारी भी, एहतराम भी। उसकी समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन वफादारी के नाकाबिले फहम बोझ से उसे नाजात मिल गई। बस मोहब्बत ही काफी थी। चाची को वो चाचा की वजह से पसंद करता था, वरना जब वो उन दोनों को साथ देखता तो उसे वो बेजोड़ लगते। चाचा कितने खूबसूरत, कितने बड़े और लंबे थे, और चाची छोटी सी, और उनकी सूरत भी अच्छी नहीं थी, और वो मगरूर भी थी। ज्यादा बात नहीं करती थी, और मुस्कुराती तो वो थी ही नहीं। जोड़ का तस्वुर उसे बाबा और अम्मा को देखकर समझ में आया। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे।
پھر ایک دن وہ لوگ آئے تو ان کے ساتھ باجی بھی تھی۔ وہ اسے بہت اچھی لگی، وہ ہر ایک سے محبت سے بات کرتی، ہر وقت مسکراتی رہتی۔ اس نے بغیر کسی کے بتائے انہیں باجی کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اب وہ لاہور آیا اور چاچا کراچی جا رہے تھے۔ اسے افسوس ہوتا رہا، کتنا اچھا ہوتا کہ وہ لوگ یہاں رہتے اور چاچا بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ پہلے تو اسے اپنا لاہور آنا اچھا ہی نہیں لگا، لیکن یہ گھر بھی اچھا تھا اور شہر بھی اسے اچھا لگا تھا۔ چاچا جب رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت اس نے باجی کو چاچا کے سامنے کھڑے دیکھا۔ خود بخود اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چاچا اور باجی ایک ساتھ اچھے لگ رہے ہیں، ان کی جوڑی اچھی ہے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ باجی کو چاچی کہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ چاچی تو موجود تھی، اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن وہ تھی تو چاچی ہی، اور دل باجی کو چاچی بنانے پر تلا ہوا تھا۔ ایسے میں اسے بس یہی سوجھا کہ وہ باجی کو چھوٹی چاچی کہے۔ جب چاچی چلی گئی تو اس نے ہمت کر کے باجی کو چھوٹی چاچی کہا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس طرح پکارا جانا انہیں اچھا لگا، لیکن انہوں نے شرط رکھ دی کہ وہ صرف اکیلے میں انہیں چھوٹی چاچی کہہ سکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اس کے نزدیک وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اب اسے پتا چلا کہ یہ آسان نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اماں اور نانی کے سامنے اس کے منہ سے چھوٹی چاچی نکلتے نکلتے رہ گیا تھا۔ چھوٹی چاچی کو پتا چل جائے تو شاید وہ اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دیں۔ اس نے سوچا اب اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرے گا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اماں اور نانی چھوٹی چاچی کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں اسے احساس ہونے لگا کہ وہ ضرور کوئی کام کی بات تھی۔ اس نے بول کر گڑبڑ کر دی، ورنہ اسے پتا چل جاتا کہ وہ کیا بات تھی۔ باہر نکلتے ہوئے بھی اس کا جی چاہا تھا کہ وہ چھپ کر ان کی بات سنے، لیکن اماں ہمیشہ بڑی سختی سے اس بات کو منع کرتی تھی، اس لیے وہ خود پر جبر کر کے وہاں سے چلا آیا تھا۔ مگر اب اس کا دل مچلنے لگا۔ وہ دوبارہ نانی کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازے پر رک کر اس نے سننے کی کوشش کی، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ اماں اور نانی اب کچھ اور باتیں کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ باہر آ گیا۔ عبدالحق نے کراچی پہنچنے کے دوسرے دن ہی چارج سنبھال لیا تھا۔ ایک ہفتہ وہ عارف کے گھر رہے، پھر وہ اپنے گھر میں منتقل ہو گئے جو عارف کے گھر سے بہت قریب تھا۔ اس ایک ہفتے میں اس نے عارف کے گھر کے ماحول کا مشاہدہ کیا۔ وہ اسے اچھا نہیں لگا۔ اس کی سمجھ میں عارف کا کرب آنے لگا۔ عارف طبعاً نفیس آدمی تھا، لیکن اس کے گھر میں بدنظمی اور بے ترتیبی تھی جو اسے بے چین رکھتی تھی۔ اس کی بیوی اسے بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ صرف عملاً ہی پھوہڑ نہیں تھی، زبان کی بھی پھوہڑ تھی۔ بچوں کی تربیت بھی اس نے اچھی نہیں کی تھی۔ ان کے تعلیمی معاملات سے تو وہ بالکل ہی بے تعلق تھی۔ عبدالحق نے اب تک عارف کو گھر سے باہر ہی دیکھا تھا۔ گھر میں اسے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، کیونکہ گھر میں عارف پر بیزاری اور چڑچڑاپن طاری رہتا تھا۔ عبدالحق نے سمجھ لیا کہ عارف کی شادی بے جوڑ ہوئی ہے۔ بات اتنی نہیں تھی کہ عارف کی بیوی صورت شکل کی معمولی تھی، مسئلہ یہ تھا کہ وہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ عبدالحق نے محسوس کیا کہ عارف گھر میں کم سے کم وقت گزارنا چاہتا ہے، اور اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہے۔ لیکن نوربانو کی رضوانہ سے گاڑھی چھننے لگی تھی۔ پہلے تو عبدالحق کو یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن فوراً ہی اس کی افادیت اس کی سمجھ میں آ گئی۔ نوربانو کے ساتھ تو بچے بھی نہیں تھے، وہ تو بہت اکیلی تھی۔ اس کی دو سراہٹ کے لیے عارف کا گھر بہت بڑی نعمت تھا۔ وہ رضوانہ کے ساتھ خریداری کے لیے بازار بھی چلی جاتی، پھر کبھی رضوانہ اس کے گھر آ جاتی، اور بچوں کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا تھا۔ پہلی بار عبدالحق نے نوربانو کو بچوں سے محبت کرتے دیکھا، یہ اس کے لیے خوشی کی بات تھی۔ پھر ایک دن عبدالحق کے گھر میں بیٹھ کر عارف نے وہ بات شروع کی جو اس روز ایئرپورٹ سے گھر آتے ہوئے ادھوری رہ گئی تھی۔ اس روز تم ملک کی معیشت کی بات کر رہے تھے، عارف نے اسے یاد دلایا۔ جی ہاں، اور بات ادھوری رہ گئی تھی، عبدالحق نے کہا۔ اب تو مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا، مگر مجھے یاد ہے، عارف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کچھ طویل المیعاد منصوبوں کی بات کر رہے تھے۔ جی ہاں، منصوبے بنانے کے سوا ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ تم نے کہا کہ تم منصوبے بنا کر آگے بڑھا دیتے ہو اور ان پر عمل نہیں ہوتا۔ آپ میری بات کر رہے ہیں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ چچا جان نے کتنا کچھ کیا، مگر سب بے سود۔ بہت اہم باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے کچھ محکموں کے ملازمین کو بہت معقول تنخواہیں دینے کی تجویز پیش کی تھی۔ ابتدائی طور پر ان میں کسٹم، انکم ٹیکس اور پولیس کے محکموں کو شامل کیا گیا تھا۔ اس کی اہمیت بھی بتا دی گئی تھی، مگر وہ تجویز نہیں مانی گئی۔ اب اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیسا نتیجہ؟ میں سمجھا نہیں۔ میں اور آپ دونوں ہی اس وقت کسٹمز میں ہیں۔ میں نے دیکھ لیا کہ یہاں رشوت کتنی عام ہو گئی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اب میں سمجھا۔ تنخواہیں بڑھانے سے کیا رشوت کا سلسلہ رک جاتا؟ عارف نے اعتراض کیا۔ دیکھو عبدالحق، میں کئی سال سے اس محکمے میں ہوں۔ رشوت کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں۔ کسی شخص کو کوئی غلط کام کرانا ہوتا ہے
تو وہ رشوت کی پیشکش کرتا ہے۔ اب کوئی کسی کو رشوت دے گا تو لینے والا لے گا بھی۔ اس کا تنخواہوں کے بڑھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق ہے عارف بھائی، لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ترغیب کے سامنے ہار جانے والے، کچھ کمزور پڑ جانے والے اور کچھ مضبوطی سے ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ کم تنخواہ اور بڑھتی ہوئی ضرورتیں ان کے لیے جواز بن جاتی ہیں۔ ابتدا میں ایک جھجک اور شرمندگی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ مٹتی جاتی ہے، اور پھر آدمی رشوت کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ برائی نہیں رہتی اور اس کے معمول میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں عارف بھائی، بات صرف اتنی نہیں کہ رشوت کا استعمال غلط کام کرانے میں ہی ہوتا ہے اور ترغیب رشوت دینے والے کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب رشوت کا چسکا پڑ جائے تو رشوت لینے والا رشوت دینے والے کو مجبور کر دیتا ہے۔ میں نے باہر نکل کر بڑی خاموشی سے مشاہدہ کیا ہے۔ لوگ اعتراضات لگا کر، کام میں تاخیر کر کے کلیئرنگ ایجنٹس کو رشوت دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ بعض کلیئرنگ ایجنٹس نے تو کلرکوں کے لیے ماہ بہ ماہ رشوت کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اب بلز آف انٹری تو بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کا کام ہمارے کلرک ہاتھ کے ہاتھ کر دیتے ہیں۔ عارف حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا بلا ہو بھائی، اس نے کہا۔ اور فرائض کیا ہیں، قاعدے اور ضابطے کیا ہیں، کام کس انداز میں ہونا چاہیے اور کس انداز میں ہو رہا ہے، ضابطوں میں کتنی گنجائش ہے، کون اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، میرے ماتحتوں میں کتنے محنتی اور ایماندار ہیں اور کتنے حرام خور اور بے ایمان ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ہر سیٹ پر رشوت کی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ سیٹیں سوکھی کہلاتی ہیں، ان پر کام کرنے والے عام طور پر دیر سے دفتر آتے ہیں اور جلدی نکل جاتے ہیں، اور جو رشوت والی سیٹوں پر بیٹھے ہیں وہ وقت سے بھی پہلے دفتر آ جاتے ہیں اور دفتر کا وقت ختم ہو جانے کے بعد بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ عارف کی حیرت اور بڑھ گئی تھی۔ اور اس سب کا کیا فائدہ؟ اسسٹنٹ کلیکٹر ہونے کی حیثیت سے میں اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہوں۔ وہ غلط کرتے ہیں تو جواب دہی میری بھی ہے۔ میں یہ سب سمجھ لوں گا تو رد و بدل کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اچھے اور ایماندار لوگوں کو آگے لاؤں، انہیں زیادہ اہم ذمہ داریاں سونپوں۔ میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، یہ میرا فرض ہے۔ میں ڈسپلن کو یقینی بناؤں گا، ایماندار اور محنتی لوگوں کو اس کا کچھ صلہ دلواؤں گا تاکہ وہ مایوس ہو کر دوسروں کے رنگ میں نہ رنگ جائیں۔ اب میں سمجھا کہ تم مسعود صاحب کو اتنے پسند کیوں ہو، عارف نے گہری سانس لے کر کہا۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میں یہاں برسوں سے ہوں۔ تم رشوت کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ یہ بیماری تو اوپر، بہت اوپر تک گئی ہوئی ہے۔ میں برائی سے پوری طاقت اور سچائی کے ساتھ لڑنے کا قائل ہوں۔ ختم ہونا نہ ہونا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لڑنا ہر انسان پر فرض ہے۔ بات کہیں اور نکل گئی۔ عارف نے چونک کر کہا، میں تو تم سے طویل المیاد منصوبوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ابھی تک کوئی کام تو نہیں ہوا اس پر، تم آگے بڑھا دیتے ہو، اور اس کے بعد ٹائیں ٹائیں فش۔ اسی پر تو یہ تنخواہوں والی بات نکلی تھی۔ طویل المیاد منصوبے تو بڑی چیز ہوتے ہیں، یہاں تو چھوٹے معاملات بھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ وجہ، بنیادی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ ذرا اس کی وضاحت بھی کر دو۔ آپ کے سامنے تو ہے سب کچھ۔ یہاں کتنی تیزی سے حکومتیں بدلتی ہیں۔ ایک فائل جس وزیر کو بھیجی جاتی ہے وہ ابھی اس فائل کو پوری طرح پڑھ بھی نہیں پاتا کہ حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ جس حکومت کے پاس اپنے قائم رہنے کی ضمانت بھی نہ ہو، وہ کیا کوئی فیصلہ کرے گی؟ مجھے تو نہرو کے اس بیان پر شرم آئی کہ ہم مذاکرات کس سے کریں اور معاہدے کس سے کریں۔ یہ تو عالمی سطح پر ہماری عزت کم ہو رہی ہے۔ ایک غیر محفوظ حکومت جسے ہر لمحہ اپنی بقا کی فکر لاحق رہتی ہو، نہ تو ملک کے داخلی مسائل حل کر سکتی ہے نہ خارجی مسائل۔ اس کا سبب ایک تو یہ کہ ہمارا ملک ابتدائی سے ہنگامی صورتحال سے دوچار رہا، اس پر ستم کہ قائد اعظم کو مہلت ہی نہیں ملی۔ لیکن چھوٹا منہ بڑی بات، میں یہ ضرور کہوں گا کہ قائد اعظم سے ایک بنیادی غلطی سرزد ہوئی۔ انہیں ابتدائی میں نو آبادیاتی طرز حکومت سے قوم کو چھٹکارا دلا دینا چاہیے تھا۔ اس کے بغیر آزادی اور تعمیر نو دونوں کا تصور ممکن نہیں تھا۔ گورنر جنرل کا عہدہ انگریزوں کی یادگار تھا، اس کا خاتمہ بہت ضروری تھا، خاص طور پر اس لیے کہ اس عہدے میں سیاسی قوت کا ارتکاز تھا۔ پارلیمانی نظام میں ایسا نہیں ہوتا۔ چیک اینڈ بیلنس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ گورنر جنرل تو مطلق انسان ہوتا ہے۔ اب سوچیں، قائد اعظم قیام پاکستان کے بعد صرف 1 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد اقتدار کے بھوکے اور غیر مخلص سیاست دانوں نے، جن کے پاس مستند اقتدار تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، سازشیں شروع کر دی۔ نتیجہ یہ کہ قائد اعظم کی وفات کے 3 سال بعد لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ حکومتیں بنتی ہیں اور مہینوں میں رخصت ہو جاتی ہیں۔
سارا فساد گورنر جنرل کے عہدے کا ہے۔ چلو قائد اعظم یہ کام نہ کر سکے، لیکن گورنر جنرل کا عہدہ تو آج بھی اہم ترین ہے۔ 10 برس ہو گئے، اب تو آئین بھی بن گیا، تو اس عہدے سے نجات کیوں نہیں پالی گئی؟ یہی تو مسئلہ ہے، اسی لیے تو ہر حکومت کے خلاف ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں۔ جو آئین بنایا گیا وہ اچھا نہیں ہے۔ جو آئین ایک آئینی حکومت کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا، اسے کیسے اچھا کہا جا سکتا ہے؟ آئین بنانے والوں نے قوم کو مایوس کیا، لیکن عبدالحق، گورنر جنرل کا عہدہ تو ہندوستان میں بھی رہا۔ عارف نے اعتراض کیا۔ جی ہاں، بالکل رہا، لیکن انہوں نے اسے اپنایا نہیں۔ ماؤنٹ بیٹن ہی وہاں کا گورنر جنرل رہا، لیکن انہوں نے اسے محض ایک نمائشی اور بے اختیار عہدہ بنا دیا، پھر اسے ختم بھی کر دیا۔ آئین بننے میں تو وہاں بھی وقت لگا، لیکن آئین سے محرومی کے اس عرصے میں بھی ہندوستان میں گڈ گورننس رہی، سیاسی عدم استحکام اور انتشار نہیں رہا۔ انہوں نے جمہوریت کو اور جمہوری حکومت کو مستحکم رکھا اور اس کا تسلسل قائم رکھا، اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک اچھا اور لچکدار آئین دیا۔ تو خرابی تو ہمارے سیاستدانوں نے ہی پیدا کی نا۔ جی ہاں، بدقسمتی سے ہم اپنی مخلص اور مقبول قیادت سے، تحریک پاکستان کی صف اول کی قیادت سے محروم ہو گئے۔ کچھ کو موت نے ہم سے چھین لیا، ایک کو سازش کر کے شہید کر دیا گیا۔ کچھ تالے آزما سیاستدانوں کی سازشوں سے دل برداشتہ ہو کر بد دل ہو گئے اور کنارہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب سیاست اس کا دوسرا نام ٹھہرا کہ ایک قوم کے مفادات سے صرف نظر کر کے اقتدار اور مفادات کے لیے سودے بازی کی جائے، سیاست اور جمہوریت کے اصول ترک کر کے دونوں کو ہی رسوا کر دیا جائے۔ عارف چند لمحے سوچتا رہا۔ در حقیقت وہ عبدالحق سے بہت مروب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے استاد محترم کے علاوہ تمام لوگ ایسے ہی دیکھے تھے جو صرف اپنے اور اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ تو تم سوچتے ہو اور منصوبہ بندی کر کے آگے بڑھا دیتے ہو، اس نے کہا۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ تم نے خود بتایا کہ آج تک تمہاری کسی تجویز پر عمل نہیں کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ عارف بھائی کہ یہاں اکیلا میں ہی نہیں ہوں، میری کیا حیثیت اور کیا بساط، بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو در حقیقت اس ملک کا سرمایہ ہیں، صاحب علم لوگ اور عمل کرانے کی صلاحیت سے مالا مال۔ میں تو ابھی چچا جان جیسے لوگوں سے سیکھ رہا ہوں۔ وہ لوگ مخلص بھی ہیں اور جرأت مند بھی، وہ اپنی بات اونچی سے اونچی سطح پر بھی کہنے سے نہیں چونکتے۔ لیکن سیاسی استحکام جسے تم ضروری قرار دیتے ہو، اس کے تو دور دور تک آثار نہیں، اور اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ میں وہی بات کرنے والا تھا عارف بھائی، میرے نزدیک یہ پاکستان معجزہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور یہ بے سبب بھی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاکستان سے کوئی بڑا کام لیں گے۔ دیکھے نا، اللہ نے نہ چاہا ہوتا تو یہ اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ تو یہ ملک قائم ہے، اور اس ملک اور قوم کو کوئی بڑا کام کرنا ہے تو اللہ اس سے طاقت بھی دے گا اور استحکام بھی۔ مجھے یقین ہے یہاں سیاسی استحکام بھی آئے گا، مضبوط حکومتیں بھی قائم ہوں گی، اور طویل المیاد منصوبوں پر کام بھی ہوگا۔ شاید مستقبل میں امت مسلمہ کا دفاع بھی پاکستان ہی کرے گا۔ عارف اسے غور سے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر ایمان کی چمک تھی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اس نے کہا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ یہاں اس محکمے میں تمہارا تبادلہ تمہیں ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں عارف بھائی، ہر نیا تجربہ آدمی کو کچھ نیا سکھانے، کچھ آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تم بہت اچھے ہو عبدالحق، لیکن یہاں کا تجربہ کچھ اچھا اور حوصلہ افزا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ جو اللہ کی مرضی عارف بھائی، میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر کام میں اللہ کی طرف سے بہتری ہی ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہاں دل بھی لگا تمہارا؟ عارف نے موضوع بدلا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کی وجہ سے یہ مرحلہ بہت آسان ہو گیا، لیکن سب لوگ یاد تو آتے ہوں گے۔ یہ تو قدرتی بات ہے عارف بھائی، لیکن جدائی میرے لیے نئی چیز نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس کا ظرف دیا ہے۔